دیکھیں ہر نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور ہر نیکی پر ثواب ملتا ہے، لیکن ایک ایسی خاص نیکی ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ یہ خصوصی انسان کو جب میسر آتی ہے جب وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ہر نیکی رد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعت، ہے نا؟ جس نے میرے قبر کی زیارت کی گویا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا، اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں تھیں، اللہ چاہے تو اس کی نیکیاں رد کر سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ گویا کہ رسول اللہ اس سے وعدہ کر رہے ہیں جب اللہ اس کی نیکیوں کو رد فرما رہا ہوگا، سوچو اگر اس وقت رسول اللہ نے شفاعت فرما دی تو حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، تمہارے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ محبوب کو فرمائیں گے وہ تمہارے نام اعمال میں لکھا ہوا نظر آئے۔ گویا کہ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت جس نے یقینی طور پر کی، خالصتاً اس کے جانے کا مجاز وہاں کے رنگ و روپ کو دیکھنے کا نہیں بلکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو خالصتاً مجھ سے ملاقات کی نیت سے آیا اس کا حال یہ ہوگا کہ میں میدان محشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے گئے۔ اب تو لوگوں کے جانے کا معیار جو ہے عجیب طرح کا ہو گیا ہے۔ بہرحال دیکھیں حضرت محدث عبدالحق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو شخص میری قبر پر حاضر ہوا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ظاہری طور پر مجھ سے ملاقات کی۔ مدینہ طیبہ جانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور کیونکہ میں تفسیر سے جاؤں حالانکہ مجھے حکم یہ ہے قاری مستقیم صاحب سے کہ انہوں نے ایک پروگرام میں اور فرمائش کی تھی تو میں نے کہا کہ کہیں اور کسی وقت موقع پر پڑھیں گے، لیکن آج پھر انہوں نے وہ کی ہے، حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 10 سے 15 منٹ ہیں تو میں تقریر نہ کر کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں، لیکن بہرحال ان کی خواہش ہے تو میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے 2-3 شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیں آپ نے شرح شام سے لے کر کے اب تک ایک سے ایک انداز میں نعت مصطفیٰ پڑھنے والوں کو سماعت کیا، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے ورنہ نقیب صاحب شیخ کامل کی جگہ بلبلے بازی، جب سے یہ ہمارے ممبروں سے شیخ کامل بنایا جانے لگا ہے نا تو اب ضرورت ہی نہیں پڑتی عمل کو دیکھنے کی، کیونکہ سب کچھ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، سب کچھ تو ہمیں ممبر پر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو اس پر میں تھوڑا سا کلام پڑھ دوں گا، کلام آخری ہو جائے گا میرا، کلام پڑھ کے میں اپنے وجود ختم کر دوں گا۔ اللہ کے واسطے شاعر لوگ مجھ سے ناراض ہے نا، شاعر مجھ سے ناراض ہے، بات اصلاح کی کرتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، شاعر لوگ جو ہوتے نا وہ شاعری ہوتے ہیں، عمل زیادہ نہیں کرتے، عمل اگر ہوتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے مصر ہند پر بیٹھ کر کے لال پور میں پیدا ہونے والا فلاں کا بیٹا لکھتا ہے غلامہ مدینے سبحان اللہ، ہے نا، یہاں لکھا جاتا ہے ڈور وہاں سے ہلتی ہے، لیکن جب سے یہ ہمارا معیار بن گیا نا جناب والا اسٹیٹ پر سب سید صاحب کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، اسٹیٹ سے اوپر بھی سید صاحب ہیں نا، لیکن اسٹیٹ پر آ کر کے لوگوں کو نظر آتا ہے واللہ یہ کھوکھلی محبتیں نہ کیا، کیونکہ تم جس کی آل سمجھ کے محبت کر رہے ہو نا وہ تمہاری ظاہری نیتوں کو بھی جانتا ہے اور باطنی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔
आले रसूल से मोहब्बत खोखली ना किया करो, खोखली करोगे तो हाल क्या होगा वही होगा, जिंदगी भर या हुसैन कहते रहोगे, हश्र यजीदों को हाल होगा, लेकिन एक मर्तबा दिल से क्या हुसैन कहोगे तो हमने देखा है उनके पल में जन्नती होता हुआ अपने जज के हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्त ये नहीं है कि जिंदगी भर या हुसैन किया जाए, शर्त ये है कि एक मर्तबा आँख को निकले या हुसैन की बेड़ा पार हो। है कि नहीं मेरे भाई? आप नाते रसूल पढ़ते हैं, क्या देखा जाता है कि हालांकि हर शायर नहीं इस मिंबर पर बैठे मैं इनके अमाल के ताल्लुक से तो नहीं जानता, लेकिन 99% नबी की नात भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज रसूल का कोई काम नहीं। ये कारी मुस्तकीम चिश्ती साहब बैठे हुए, इनकी मकबूलियत की वजह क्या है? आप बाद नमाज इशा से अब तक देख रहे हैं, इतनों की फहरिस्त थी और हर कोई जो जहाँ पर है ना अपने जगह पर बहुत अल्लाह ने उसको शान और मर्तबा अता किया। इतनी आसानी से ये सब जमा नहीं होते, लेकिन ये इनका इखलाक है और इनकी वालिदैन की तरबियत का समरा है कि इनके एक फोन पर इतनी बड़ी जमात आती है ना। तो बात चल रही थी कि शायद लोग होते नमाज से उन्हें कोई मतलब, वो सिर्फ नात पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ वल्लाह एक मर्तबा जिसकी तारीफ बेअमल होकर के करते हो, अमल में हो करके तो करो। जैसे मुस्तकीम चिश्ती के लिए बुलावा आया है, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए भी बुलावा आएगा, तुम्हारा भी बेड़ा पार। रसूलुल्लाह का जिक्र घर चलाने के लिए ना करो, रसूलुल्लाह का जिक्र जो है वो दुनिया और आखिरत को संभालने के लिए करो, अपनी नस्लों को संभालने के लिए। फिर देखो कि करने में क्या मजा। हम साहब बात करते हैं ना आला हज़रत की, आया था ना नान पारा का नवाब है ना, इमामुल कलाम कहते हैं ना आला हज़रत को, है ना। अरे हम कहते हैं कि जितना मेरे इमाम ने लिखा है ना कोई लिख ही नहीं सकता, है ना। अगर ये कहा जाए कि असरे हाजिर का अगर से कोई हसान बन करके उभरा है तो इमाम अहले सुन्नत की जात है ना। आपने क्या फरमाया था? मैं गदा हूँ अपने करीब का, है ना। मेरी बात हुई मुस्तकीम भाई से, ये मेरे साथी भी हैं, छोटी उम्र में मुझे सबक भी पढ़ाया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमक हराम नहीं, हम नमक हलाली हैं। और हमें बताया गया जो तुम्हें एक अलिफ पढ़ा दे फिर जिंदगी भर तुम पर लाजिम है कि तुम उसकी इज्जत करो, है कि नहीं? हमें अदब सिखाया गया है। ये मेरे साथी भी हो, मेरी इनसे मुलाकात हुई तो ये बताने लगे बाज़ औक़ात तो होता है कि मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो ज़ाती अपनी जेब से किराए का खर्च करके किराया भी देता हूँ, बाज़ औक़ात जो जहाँ मिल जाता है ठीक है, वरना खालिसतन। और भी इन्होंने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अल्लाह इनको सलामत रखे। लेकिन मेरे भाई जब कोई काम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है तो फिर क्या होता है? आपको मालूम है इन्होंने एक कलाम लिखा और उस कलाम की वजह से आप देखिए कि इनको ज़ियारत हरमैन शरीफैन का शर्फ हासिल है ना। अब ये क्रेडिट किसको जाता है? इनके वालिदैन। जहाँ पर आज हमारे बच्चे दुनियादार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, वजह क्या है? बचपने से गोदी में लेकर के उनको सिखाया क्या जाता है? दुनियादारों की तारीफ। मिसाल के तौर पर गाने गाना, वो गा रहे हैं ना, उनको क्या सिखाया जा रहा है? वल्लाह वालिदैन को तरबियत नहीं करते, लेकिन आज तो इस मकाम पर बैठे हैं, यकीनन ये इनकी वालिदैन की तरबियत का समारा है कि इस मकाम पर बैठे हुए हैं। तो फिर आप देखें जब वालिदैन मेहनत करते हैं तो फिर क्या होता है? अल्लाह जब आदर देता है जनाब बेटे को नहीं देता बल्कि माँ बाप को भी बुला करके आता देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? इससे सबक क्या मिला? पूरी रात आपने तकरीर सुनी मुझसे, बहुत बड़े बड़े खतीब आपने सुने जो पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगाते हैं, घर नहीं बैठने वाले, है ना, पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगाने वाले आपने सुना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ इतनी देर से लेकर के आप तक आपने क्या सीखा? इबरत के लिए सिर्फ एक जुमला ही, और वो क्या है कि इनके वालिदैन ने इनको अल्लाह के महबूब की तारीफ करना सिखाया। अजर क्या मिला?
یہ بھی زیارت حرمین شریفین کر کے آئے ہیں اور ساتھ میں والدین کو بھی لے کر کے گئے. سبحان اللہ. عبرت کیا ملی کہ اگرچہ ہم بھی اپنے بچوں کو نبی کی ناز سکھانے لگے ایک دن آیا مدینے سے بچہ آئے گا ہم بھی جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. لیکن ہماری سوچ اور ہماری فکر کیا ہے؟ دیکھیں نا دو طریقے کے پیڑ دنیا میں پائے جاتے ہیں ہے نا. میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دو طریقے کے پیڑ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ پیڑ ہوتے ہیں جنہیں انسان دیکھنے سے ڈرتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں جنگل کے جو پیڑ ہوتے ہیں لوگ جنگل میں جانے سے ڈرتے ہیں خطراتے ہیں. وجہ کیا؟ وہ جیسے نکل رہے ہیں ویسے بڑھ رہے ہیں. ڈنگال جہاں جانی وہیں جا رہے ہیں. کوئی ان کو تراشنے والا نہیں ہے نا. لوگ جانے سے ڈرتے ہیں. اور ایک پیڑ وہ ہیں جنہیں انسان دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے ٹکٹ لیتا ہے گارڈن وغیرہ پارک وغیرہ میں جا کر خوبصورتی دیکھتا ہے. فرق دونوں میں کیا؟ جنگل کے پیڑ خود بخود نکل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں لیکن گارڈن اور پارک کے جو پیڑ ہیں ان کو تراشنے کے لیے مالی ہے. وہ دیکھتا ہے ڈنگال کلچ جا رہی ہے تو وہ اس کو تراش دیا کرتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں کرتے ہیں وہی جا کر کے کل شراب کے ٹھیکوں کو آباد کرتے ہیں. اور جن کے والدین اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں وہی جا کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی جا کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے واسطے دیکھو تو صحیح آج انسان کو پہچان کر کے مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں اگرچہ کوئی کالا کوٹ پہنے ہوئے تو کسی کو بتانے پڑے گا کہ یہ وکیل ہے. بولو کالا کوٹ پہنے ہوئے تو سب جان جائیں گے نا. ایسے ہی اگر کوئی سفید کوٹ پہنے ہو اور وہ گلے میں آلہ ڈالا اس کو بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ ڈاکٹر ہے. لوگ دیکھیں گے اور بولو پہچان جائیں گے نا. اسی طریقے سے دیکھیں اگر کوئی سر پہ ٹوپی لگائے چہرے پر داڑھی ہے اسے بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ مسلمان ہے؟ پڑے گی نہیں پڑے گی نا. جو دکھے گا انسان خود بخود قیاس کر لے گا. اسی طریقے سے دیکھیں اگر کوئی چوٹھی رکھائے ہے دھوتی پہنے ہے نا بھگوا کلر کا کپڑا ڈالے ہوئے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ پنڈت ہے. لوگ دیکھیں گے بتا دیں گے کہ یہ پنڈت ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اگر کوئی کراس کر کے اللہ اکبر لاکٹ جو ہے اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ دیکھ کر کے قیاس کر لیں گے یہ جو ہے اللہ اکبر عیسائی ہے. اللہ اکبر گویا کہ ہر کسی کو پہچاننے کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے. لیکن میں اس قوم کو کیا نام دوں جس نے اپنی شناخت کو بھلا دیا؟ میں اس قوم کو کیا نام دوں جس نے اپنی پہچان کو بھلا دیا؟ اللہ اکبر. تمہیں معلوم ہے آج جب مسلمان کا ذکر ہوتا ہے سب سے زیادہ اگر کسی کی بستیوں میں گندگی ہے تو لوگ بلا تشبیہ و تمثیل کہتے ہیں کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے. جہاں پر چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے اللہ اکبر گالیاں دیتے ہوئے نظر آئے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے ہیں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے دیکھیں جہاں پر جو ہے بے علم لوگ ہو لوگوں کو بات چیت کرنے کا شعور نہ ہو لوگ قیاس کر کے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اور دیکھو تو صحیح کل تک ہماری پہچان کیا تھی؟ اللہ اکبر. اسپین کے اندر جب مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا اللہ اکبر سازشیں رچی گئی پلاننگ کی گئی. اللہ اکبر اسپین کے اندر سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. لوگوں نے ترکیبیں لگائی. اللہ اکبر ایک ایک کر کے مسلمانوں کو اسپین کے اندر سے بھگایا جا رہا تھا. کیا ہوا؟ بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت جو تھی وہ اسپین کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگی اپنی جان کو بچانے لگی. کسی کو قیدی بنا کر کے ڈال دیا جاتا کسی کے اوپر تشدد کیا جاتا اور کہا جاتا کہ تم اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دو عیسائی بن جاؤ ہمارے آغوش میں آ جاؤ محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑ دو. لیکن اللہ اکبر اسپین کے لوگ جو تھے وہ اللہ اکبر اسپین سے اپنی جانوں کو بچا کر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی شناخت کو مٹا کر اپنی پہچان کو مٹا کر کے ظاہر سی بات ہے جیسے پہچان کیا ہے سر پہ ٹوپی ہے تو مسلمان ہے چہرے پر
برداری ہے تو مسلمان ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے تو مسلمان ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو مسلمان ہے۔ انہوں نے اپنے بھیس کو بدلا، اپنے کردار کو بدلا، اپنے گیٹ اپ کو بدلا اور انہی کی طریقے سے رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب اسپین کے اندر عیسائیوں کی بہت بڑی ایک کمیٹی بیٹھی، بیٹھنے کے بعد میں سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے، اپنے منشا ظاہر کی اور کہا دیکھو اگرچہ تم یہ سوچتے ہو کہ اسپین مسلمانوں سے پاک ہو گیا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ابھی بھی کچھ مسلمان ہیں جو عیسائی کے بھیس میں رہ کر کے چھپے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بہت بڑا پادری تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کر لیا تو یقیناً ہم اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کریں۔ کہا کہ بتاؤ وہ ترکیب کیا ہے؟ کہا ایک کوڑ کے مریض کا انتظام اور اس کو شہر کے سب سے بڑے چوراہے پر بیٹھا دو اور اس کے قریب میں پانی رکھ دو اور اس سے کہو کہ ہر آنے جانے والے سے وہ پانی طلب کرے، اور کہا جو اس کے لیے پانی پلانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے اس کو فوراً گرفتار کر۔ ٹھیک ہے، جاسوس لگ گئے، وہ ہر آنے جانے والے سے کہتا لیکن کوئی اس کو پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ آواز لگاتا واٹر پانی چاہیے مجھے، کوئی ہے جو میری پیاس کو بجھا دے، پیاس کی شدت سے میری جان نکلنے کو ہے، کوئی ہے جو پانی پلا کر کے مجھے زندگی عطا کر دے۔ وہ درد سے قہار تھا، لوگوں کو پکارتا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے لیکن اس کی بیماری کو دیکھتے تو دیکھ کر کے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان ہے جو سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہے، جب اس نے اس کے گرے ہوئے آنکھوں کو دیکھا، آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد میں مٹکے سے پانی گلاس میں نکالا، نکالنے کے بعد میں جیسے ہی آگے بڑھایا جاسوس لگے ہوئے تھے، چاروں طرف سے آ کر کے پکڑ لیا۔ اس کو قید کرنے کے بعد میں اللہ اکبر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے، تشدد کرنے کے بعد میں اللہ اکبر اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے جو ہے اپنا نام کرسچن کے نام پر بتاتا ہے لیکن وہ بے انتہا تشدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر وہ ان سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے یہ بتاؤ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ نہ تو میرے ہاتھ میں اس وقت تسبیح تھی، نہ تو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، نہ میرا پہناوا اسلامی تھا، نہ میری سر پہ ٹوپی تھی، تم نے کیسے پہچان لگا لی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اپنے انجیل میں پڑھا تھا آخری نبی محمد رسول اللہ کے غلام ایسے ہوگے تو خود پیاس کی وجہ سے مر رہے ہوگے، اور اگر کوئی ان سے پانی طلب کر دے تو وہ اپنی پیاس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ جو ان سے پانی طلب کرے گا ان کو ہاتھ بڑھا کر کے پانی دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا اس لیے ہم نے